السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں بتائیں آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اور چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ درخزئی خانزادہ عنایا کا ہاتھ نرمی سے پکڑے ڈائننگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ابھی تک درخزئی خانزادہ کی شال خود پر لپیٹے ہوئے تھی۔ دوپٹہ اس نے اپنے سر سے سرکنے نہیں دیا تھا۔ وہ بھیگی مسکراتی نگاہوں سے درخزئی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا مان تو کبھی سوات کے خانزادوں نے بھی اپنی عورت کو نہیں دیا تھا۔ خانم بی کو دیکھ کر درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں شبنم اترتی اس نے خود دیکھا تھا، یعنی وہ خانم بی کے لیے کافی حساس تھا، مگر پھر بھی وہ ایک پل کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ وہاں بیٹھے ایک پل کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ درخزئی اس کا ہاتھ پکڑے بہت بڑے ڈائننگ ایریا میں داخل ہوا۔ وہ ڈائننگ ایریا کو دیکھ کر مبہوت ہوئی تھی۔ دیواروں پر مرر اور لکڑی کا کام ہوا تھا۔ ڈائننگ روم کی وال میں آتش دان جل رہا تھا، جو کہ بہت جدید اینڈ خوبصورت تھا۔ 24 کرسیوں پر مشتمل یہ ڈائننگ ٹیبل تھی۔ اسے یہ حویلی اپنی حویلی سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ اپنی حویلی سے اسے ڈر زیادہ لگتا تھا۔ وہ کچھ اس انداز میں بنی ہوئی تھی، شاید بڑی بھی بہت تھی۔ یہ حویلی زیادہ ماڈرن اور جدید تھی۔ ملالہ خان نے سلگتی نگاہ سے درخزئی کے ہاتھ میں عنایا کے ہاتھ دیکھتے خود پر قابو پایا۔ خانم بی کے چہرے پر اب ناگواری چھا رہی تھی، جسے وہ چھپانے کی بھی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ خاندان میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں درخزئی، خانم بی کی بھاری آواز پر عنایا نے پریشان ہوتے خانم کو دیکھا، جن کی پرسنالٹی بہت شاندار تھی۔ وہ ملالہ کی طرح بے حد خوبصورت تھی۔ جسم عمر کے لحاظ سے بھرا بھرا تھا، جس کی وجہ سے وہ مزید خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی۔ وہ بے حد قیمتی سوٹ میں ملبوس تھی، جس پر سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ کلائیوں میں بھاری طلائی ہیرے کے کڑے، کانوں میں ہیرے کے ٹاپس پہنے ہوئے تھی۔ ملالہ خان کی طرح ان کی آنکھوں کا رنگ سبز کلر کا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی، اس سے کہیں زیادہ باروب تھی۔ عنایا ان کو دیکھنے کے انداز پر اور بات کرنے پر بری طرح گھبرا جاتی تھی، جس طرح درخزئی ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھ نہیں رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی درخزئی کی زندگی میں خان بی بی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے وہ زیادہ خانم بی بی سے مرعوب ہو گئی تھی۔ کہاں دیکھا تھا اس نے حویلی کا ایسا ماحول؟ سوات میں وہ ایک مہمان کی حیثیت سے رہ رہی تھی، مگر یہاں وہ درخزئی خانزادہ کی بیوی تھی۔ اسے اب ابرش کی مینٹل کنڈیشن کا احساس ہوا تھا۔ وہ کیسے امینہ خانم کے رویے کی وجہ سے پریشان ہو جاتی تھی، ہر کسی کی چھوٹی چھوٹی بات کو محسوس کرتی تھی، کیونکہ وہ زاران خانزادہ سے شدید محبت کرتی تھی۔ اسے کھونے کی ڈر کی وجہ سے اس پر حویلی کے ایک ایک فرد کا رویہ افیکٹ کرتا تھا۔ آج وہ خود اس سچویشن میں تھی تو ابرش کا درد اسے بہت بری طرح محسوس ہوا تھا۔ ابرش کی یاد نے اس کی آنکھیں شدت سے گلابی کی تھی۔ کیا ہوا خانم بی بی؟ درخزئی خانزادہ نے سنجیدگی سے کہتے عنایا کے وجود سے اپنی شال اتارتے اس کے لیے کرسی کھینچ کر اسے نرمی سے بٹھایا۔ عنایا درخزئی کی طرف دیکھتے مسکرائی تھی۔ وہ بھی جواباً آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ بہرامند خان نے یہ دیکھتے غصے سے اپنے سامنے ٹرے میں پڑی بکرے کے سالم ران میں ٹیبل سے کانٹا اٹھا کر غصے سے پیوست کیا تھا۔ ٹیبل پر پڑے برتن بری طرح جھنجھلائے تھے۔ عنایا بری طرح کانپی تھی۔ عنایا نے نگاہیں اٹھائے بہرامند کو دیکھا، جو اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے سرخ نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ عنایا نے خوفزدہ ہوتے درخزئی خانزادہ کی آستین کو مٹھی میں سختی سے جکڑا، جو خانم بی کی طرف مکمل طور پر متوجہ تھا۔ بہرامند سٹل اسے سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ عنایا کے ہاتھ میں کپکپاہٹ سی شروع ہوئی تھی۔ اسے بہرامند کے چہرے میں بہزاد خانزادہ نظر آ رہا تھا۔ عنایا سختی سے اپنی مٹھی کا دباؤ درخزئی کے بازو پر بڑھاتی جا رہی تھی۔ عنایا کے ہاتھ میں لرزش دیکھتے بہرامند کی مونچھوں تلے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا خانم بی؟ درخزئی خانزادہ نے خانم کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے پھر سے استفسار کیا، جو چہرے پر ناگواری سجائے بیٹھی تھی۔ انجان مت بنو درخزئی، ہم کیا کہہ رہا ہے تم اچھی طرح جانتا ہے۔ خاندان میں رہنے کے یہ طور اتوار نہیں ہوتے، خانم نے سرد لہجے میں کہتے ناک سکیڑی تھی۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں خانم بی، کیا ہوا؟ کھل کر کہیں۔ میں ایس پی درخزئی خانزادہ، مجرموں کے سچ جھوٹ ان کے چہروں سے پکڑ لیتا ہوں، مگر یہی درخزئی خانزادہ اپنوں کے چہروں پر بناوٹی محبت اور بناوٹی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔
یہیں درخزئی مات کھا جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے وہ اپنے ہر رشتے کے ساتھ سنسیئر ہے تو اس کے ساتھ کوئی غلط کر ہی نہیں سکتا، مگر ہوتا کیا ہے، وہی انسان ڈستا ہے، ایسا ڈستا ہے کہ میری رگوں میں اب خون کی جگہ زہر دوڑ رہا ہے۔ درخزئی خانزادہ نے گہرا سانس لیتے چاقو اٹھاتے اپنے سامنے پڑے بکرے کی سالم ران پر اتنی زور سے پیوست کیا کہ ٹیبل ہی اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئی۔ سب اپنی اپنی جگہ بری طرح ڈرے تھے۔ کنچا گل جو مٹن کا ڈونگا پکڑے ڈائننگ روم میں آ رہی تھی، وہ الٹے قدموں سے واپس بھاگی تھی۔ وہ بکرے کی سالم ران میں پیوست ہوئے چاقو پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے گہرا سانس لیتے بہرامند خان کو خون آشام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ملالہ خان سرخ پڑتے نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ درخزے کی ایک ایک بات اس کے دل میں پیوست ہوئی تھی۔ عنایا خوفزدہ نگاہوں سے درخزے خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ خانم بھی پریشانی سے درخزے خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو ایسا تو کبھی نہ تھا۔ ہر بات ہنس کر برداشت کرنے والے درخزے خانزادہ کو آخر کیا ہو گیا تھا؟ اپنی نظریں نیچے کر بہرامند خان، جسے تو کب سے گھور رہا ہے وہ میری بیوی ہے۔ درخزے خانزادہ بہرامند کو گھورتے گھرایا تھا۔ لالا، میں نے نہیں دیکھا، تم غلط سمجھ رہا ہے۔ خانم بی کی گھوریوں پر بہرامند نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے بمشکل ہی وضاحت دی تھی۔ میں غلط نہیں سمجھ رہا بہرامند خان، درخزئی حلق کے بل دھاڑا تھا۔ عنایا خوف سے لرزتے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ ملالہ خان دل پر ہاتھ رکھی گئی ملالہ خان دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ کیا انسان کھو چکی تھی، اس کے پچھتاووں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بیوی، اپنی عزت سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو سکتا ہوں؟ یہ صرف بیوی نہیں، میری زندگی ہے، سمجھے تم؟ آنکھیں نکال لوں گا اگلی مرتبہ میری عزت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی تو۔ درخزئی خانزادہ نے چیختے ہوئے وہ پیوست چاقو سالم بکرے سے کھینچ کر نکالتے بہرامند کے بیگ کی دیوار پر پوری قوت سے مارا تھا۔ وہ چاقو لکڑی کی دیوار میں پیوست ہوا تھا۔ بہرامند نے خوفزدہ ہوتے پیچھے دیکھا۔ چاقو اس کے پیچھے دیوار میں پیوست تھا۔ عنایا، ملالہ اور للما خانم خوفزدہ نگاہوں سے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ذرا بھی نشانہ ادھر ادھر ہو جاتا تو چاقو بہرامند کی آنکھوں کو چیر سکتا تھا۔ یہ چاقو میں نے دیوار پر ہی مارا ہے، مگر اگلی مرتبہ یہ چاقو تمہاری آنکھ میں گڑے گا۔ درخزئی ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر اٹھا، عنایا کو کلائی سے جکڑے اٹھاتے ہوئے ڈائننگ روم کے دروازے کی طرف بڑھا۔ درخزئی، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ایسا رزق کا بے عزتی کیسے کر سکتا ہے؟ تم اپنے مورے کا ایسا بے عزتی کیسے کر سکتا ہے؟ خانم بھی اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھتے تیش و علم سے غصے سے گرجی تھی۔ آج پھر سے مجھ سے وہی سوال خانم بھی، آج آج پھر مجھ سے ہی آج پھر مجھے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ ساری زندگی آپ کی ہر بات مانی۔ بابا مورے کے مرنے کے بعد مجھے اپنی حویلی نہیں چھوڑنی تھی۔ آپ نے کہا درخزئی تمہارا ہاسٹل میں رہنا ضروری ہے، بہرامند کو نہیں بھیجا آپ نے ہاسٹل، تو مجھے کیوں مجبور کیا؟ چھٹیوں میں بھی ادھر نہیں آ سکتا تھا کیونکہ آپ کو لگتا تھا میں اپنی حویلی آ کر ڈپریسڈ ہو جاتا ہوں۔ درخزئی کرب سے بولتا استہزائیہ مسکرایا تھا۔ کیا تم نہیں ہوتا تھا ڈپریسڈ؟ کیا تمہیں نہیں نظر آتا تھا اپنا حویلی میں تمہارا مورے اور بابا اور پری؟ تمہاری وجہ سے بہرامند اور ملالہ بھی وہ سب کچھ محسوس کرنے لگے تھے۔ تمہارے راتوں کو اٹھ اٹھ کر چیخیں مارنے سے بہرامند اور ملالہ کی کیا حالت ہوتی تھی تم اچھی طرح جانتے تھے۔ للما خانم سفاکیت سے بولی تھی۔ میں کیا چاہتا تھا خانم بھی، کیوں نہیں کبھی آپ سمجھی؟ میں آپ کو چاہتا تھا خانم بھی، آپ کی آغوش چاہتا تھا، میں آپ کی گود میں رونا چاہتا تھا خانم بھی۔ آپ کبھی مجھے سمجھ نہیں سکتی، کبھی میرے درد کو سمجھ نہیں سکتی۔ درخزئی کرب سے مسکرایا تھا۔ عنایا بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے درخزئی کو دیکھ رہی تھی۔ تم سمجھ سکا کیا کبھی ہم کو؟ جوان ہونے پر تم نے کیا کیا؟ ہم سب کو اس حویلی سے نکال دیا، یہ کہہ دیا ادھر تمہارا مورے بابا پری کی یادیں ہیں، وہ حویلی جہاں ہمارے لیے بھی کبیر خان اور ہمارا سہیلی کی یادیں تھی۔ خانم بی کی بات پر درخزئی بھیگی سی ہنستے اپنے سرخ آنکھوں کو انگلیوں سے مسل گیا تھا۔ مورے کی یادیں تو آپ کے لیے ہو سکتی تھی، مگر بابا آپ کبھی یاد نہیں کر سکتی، مگر بابا کو آپ کبھی یاد نہیں کر سکتی۔ درخزئی خانزادہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ کیا مطلب؟ للما خانم نے ناسمجھی سے درخزئی کی طرف دیکھتے اس کی آدھی ادھوری بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی۔ کچھ باتوں کے مطلب ادھورے ہی رہنے دے خانم بھی، جب ان باتوں سے پردہ اٹھتا ہے تو طوفان آتے ہیں، طوفان۔ خانم بھی، درخزئی ان کے مقابل آتے للما خانم کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔
للما خانم درخزئی کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے لب بھینچ گئی تھی۔ آپ کو اس حویلی سے نکالا نہیں، اس سے بھی شاندار حویلی آپ کو بنا کر دی ہے جس میں آپ کھڑی ہیں۔ زندگی میں صرف دو باتوں کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ایک اپنی حویلی کے لیے، دوسرا اپنی عزت کے لیے۔ درخزئی خانزادہ نے اب ملالہ خان پر نگاہیں گاڑی۔ وہ اسی لمحے نظریں جھکائے ٹیبل کے سرے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ نہیں درخزئی، تم ہمیشہ سے اپنا کرتا آیا ہے، ہم ہی نہیں سمجھ سکا، ہر فیصلہ تمہارا چلتا تھا، چاہے حویلی سے ہمیں نکالنا ہو یا پھر ہمارا بیٹی کو بیچ راہ میں چھوڑ کر چلے جانا۔ للما خانم کی بات پر درخزئی خانزادہ سر نفی میں ہلاتا ہنسا تھا۔ تمہارا ہر فیصلے کی غلطی سزا بھگتا ملالہ خان نے، تمہارا ہر فیصلہ کی غلطی کی سزا بھگتا ملالہ خان نے۔ خانم بھی درخزئی خانزادہ کے ہنسنے پر پاگل ہوتے چیخ اٹھی تھی۔ میرا فیصلہ خانم بھی؟ درخزئی خانزادہ نے حیرت و استعجاب سے اپنے سینے پر انگلی رکھی تھی۔ ہاں، تم نے ہمارا فیصلہ کے خلاف جا کر ملالہ کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، نہ وہ پڑھنے جاتا نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ خانم بی کی بات پر عنایہ نے درخزئی خانزادہ کو حیرت سے دیکھتے ملالہ خان کو دیکھا جو نظریں جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ غلطی میری ہے خانم بی، اپنے رشتوں پر اعتبار نے ہمیشہ مجھے نقصان پہنچایا ہے، مگر اب نہیں، اب میرے پاس میری بیوی ہے، میری عزت صرف میری۔ درخزئی سرد و سپاٹ لہجے میں بولتے عنایہ کا ہاتھ جکڑ گیا تھا۔ عنایہ درخزئی کی طرف ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ رنگت زرد ہوئی تھی۔ اپنا کیا یاد آیا تھا؟ بددعا دی تھی آپ نے مجھے، میری زندگی میں جو عورت آئے وہ بدکار ہو، مگر میری زندگی میں جو عورت آئی ہے وہ سب سے پاک ہے۔ درخزئی سرد لہجے میں للما خانم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا تھا۔ للما خانم عنایہ کو شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی، جو بھیگی نگاہوں سے لرزتے درخزئی کے چہرے پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ مجھے طور اتوار سکھانے سے پہلے اس بہرمند کو سکھا دیجیے گا، اگلی بار اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ اس نے ایک نگاہ بھی میری بیوی پر ڈال دی۔ درخزئی بہرمند کو دیکھتے گرایا۔ لالا بہت بغیرت ہے، ہم قبول کرتا ہے، کلام میں ہم جیسا بغیرت کوئی نہیں، مگر رشتوں کا مطلب سمجھتا ہے، جانتا ہے یہ ہمارا بھابھی تمہارا عزت ہے، لیکن تم نے ہر بار کی طرح ہم پر ہی شک کیا۔ اتنا تھپڑ تمہارے ہاتھوں سے کھایا ہے، آسمان میں اتنا ستارہ نہیں ہوگا جتنا تعداد میں تمہارا تھپڑ کھا چکا ہے۔ بہرمند اپنی قمیض سے موبائل نکالتے، اسے آن کرتے ایک ویڈیو چلاتے درخزئی کی آنکھوں کے سامنے کر گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ عنایہ وہ ویڈیو دیکھتے سر نفی میں ہلاتے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھتے خوف سے کئی قدم پیچھے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہم صرف یہی دیکھ رہا تھا، کیا یہ لڑکی وہی ہے؟ کیا کہہ رہا ہے تم؟ بات اگر درخزئی خانزادہ کی عزت پر آ جائے وہ کسی کی نہیں سنتا، یہاں تو بات تمہاری عزت تمہاری نوکری پر آ گیا تھا۔ کیا تم نے اس لڑکی کو اپنی عزت بنا کر یہاں ہمارے سامنے کھڑا کر دیا؟ اگر ملالہ جیسی لڑکیاں عزت بنانے کے قابل نہیں ہوتی تو ایسی لڑکیاں عزت بنانے کے قابل ہوتی ہیں جو سرے عام شراب پیتی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ درخزئی خانزادہ دھاڑتے ہوئے سے گریبان سے جکڑے ٹیبل پر پٹک گیا۔ بہرمند شیشے کے ٹیبل پر سر کے بل برتنوں پر گرا تھا۔ خانم بی اور ملالہ چیخی تھی۔ عنایہ کانپتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتی جا رہی تھی۔ درخزئی نے خانزادہ پتھر کی پلیٹ اٹھا کر بہرمند کے سر پر ماری۔ پلیٹ ٹوٹتے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ بہرمند کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ بہرمند کے حلق سے فلک شگاف چیخیں گونجی تھی۔ درخزئی خانزادہ چیختے ہوئے اس کے منہ پر بے دردی سے مکے مارتا جا رہا تھا۔ ملالہ خانم نے بہرمند کا گرا ہوا موبائل اٹھا کر اس میں وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ درخزئی عنایہ کا ہاتھ جکڑے اسے کلب سے باہر لا رہا تھا۔ للما خانم نے وہ ویڈیو دیکھتے عنایہ پر نگاہیں گاڑی، جو پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جو بہرمند نے کہا، ہم بھی تم سے وہی لفظ بولتا ہے، کیا کرے گا؟ ہم پر بھی ہاتھ اٹھائے گا کیا؟ للما خانم آگے بڑھتے درخزئی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سرد لہجے میں چلائی۔ درخزئی کا بہرمند کو مارتا ہاتھ رکا تھا۔ للما خانم اسے کندھے سے سختی سے جکڑے اپنے مقابل کھڑی کر گئی تھی۔ مارو، ہم کو بھی مارو درخزئی۔ للما خانم پلیٹ اٹھائے درخزئی خانزادہ کی طرف بڑھتے چیخی تھی۔ درخزئی گہری سانس لیتے انہیں نم سرخ آنکھوں سے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ میری بیٹی ملالہ خان پر الزام لگایا تم نے کہ اس کے قزین خان کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے تم اسے نہیں اپنا سکتا۔
اب بتاؤ اپنی بیوی کے متعلق کیا کہے گا؟ کیسے کہہ سکتا ہے جو تمہاری زندگی میں لڑکی آیا وہ صرف تمہارا ہے، اس کو تم سے پہلے کسی نے نہیں چھوا؟ خانم بھی درخزے خانزادہ للما خانم کی بات کاٹتے حلق کے بل دھاڑا۔ درخزے کی دھاڑ پر للما خانم نے لرزتے بے یقینی سے درخزے کو دیکھا۔ بہرامند جو کرسی پر اپنے پھٹے ہوئے سر کو جکڑے بیٹھا تھا، بہرامند نے للما خانم پر یوں چلانے پر درخزے کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اپنی جیب سے پسٹل نکالی۔ ملالہ خان نے آگے بڑھتے اسی لمحے اس سے وہ پسٹل چھینی تھی۔ بہرامند نے کھڑے ہوتے ملالہ کو پوری قوت سے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وہ زمین پر اوندے منہ گری تھی۔ اس نے سیدھا ہوتے پسٹل سے تمام گولیاں نکالتے سامنے دیوار پر دے ماری تھی۔ بہرامند اپنی خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جواباً ملالہ خان بھی اسے سرد آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ للما خانم نے بے یقینی سے درخزئی کو دیکھا جو اپنی سرخ آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑے کھڑا تھا۔ تم اس لڑکی کے لیے ہم پر چلائے گا جس نے تمہارا عزت اچھالا، اس لڑکی سے نکاح کر کے تم ہمارے سامنے لے آیا، اس کا پاکی کی گواہی کون دے گا؟ تم؟ للما خانم اپنے حواس کھوتے چیخی تھی۔ نہیں ہے یہ وہ لڑکی۔ درخزے خانزادہ خانم بھی کے ہاتھوں سے موبائل لے کر پوری قوت سے زمین پر مارتے چیخا تھا۔ موبائل ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ کیا کہنا چاہتا ہے تم لالا؟ یہ لڑکی اور ویڈیو والا لڑکی اور ہے؟ بہرامند اپنی جیب سے رومال نکالتے اپنے سر پر باندھتے استہزائیہ مسکرایا۔ ہاں، وہ ویڈیو میں لڑکی اور تھی، اور یہ میں آپ سب کو آخری مرتبہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر کسی نے میری بیوی کو اس لڑکی سے ملایا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا بہرامند خان، تمام جائیداد سے تمہیں آگ کر دوں گا۔ جو تمہیں دیا ہے وہ بھی چھین لوں گا۔ درخزئی خان زیادہ سرد آواز میں دھاڑتے ڈائننگ روم سے باہر کی جانب بڑھا۔ انایا وہاں نہیں تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتا حویلی عبور کر آیا تھا۔ وہ باہر آیا، انایا کہیں نہیں تھی۔ اس کے قدموں کا رخ اب اپنی حویلی کی طرف تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے حویلی کی طرف بڑھا۔ یکدم درخزے کے قدم رکے تھے۔ دوسری طرف دریا کی طرف جانے والے راستے کی طرف انایا کی شال پڑی نظر آئی۔ درخزئی خانزادہ نے تیز قدموں سے اس شال کی طرف بڑھتے اسے زمین سے اٹھایا۔ اب وہ بھاگتے ہوئے اس راستے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں بہتا دریا تھا۔ وہ اونچے نیچے پتھروں پر بھاگتے رات کے اندھیرے میں انایا کو تلاش کر رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی رنگت سرخ تھی، چہرہ سرد سپاٹ تھا، غصے سے اس کے مغرور نقوش تنے ہوئے تھے، دل و دماغ آگے بھانبڑ کی لپیٹ میں تھا۔ انایا کا اس طرح چلے آنا اسے مزید طیش و علم میں مبتلا کر گیا تھا۔ آج وہ اس نازک وجود کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ شاہویر کی بڑی سی گاڑی ابھی ابھی ایبٹ آباد کے اس بڑے سے خوبصورت فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ شاہویر نے بیک ویو مرر میں اپنا چہرہ دیکھتے، اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے، اپنے سحر انگیز نقوش پر نگاہیں گاڑی۔ وہ اس وقت اپنی فوج کی یونیفارم میں ملبوس تھا۔ 31 سالہ میجر شاہویر ملک کب سے خود کو تنقیدی نگاہوں سے مرر میں دیکھ رہا تھا۔ بات جب عائش ملک کی آتی تھی، وہ 18 سال کا ٹین ایجر لڑکا بن جاتا تھا۔ کب سے ہی تو وہ عائش ملک کے 18 سال کے ہونے کا ویٹ کر رہا تھا۔ کب وہ 18 کی ہو، اسے اپنی ملکیت میں لے کر اپنا بنا لے۔ عائش ملک ابھی تو اسی کا ہونے جا رہا تھا، اپنی 18ویں سالگرہ کا انتظار کر رہی تھی، جس کے لیے کچھ ہی تو ماہ رہ گئے تھے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ یہ راتیں، یہ موسم، یہ ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا، کہاں دو دلوں نے کہ مل کر کبھی ہم نہ ہوں گے جدا۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گنگناتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے عائش ملک کی چیخیں سنائی دیں۔ وہ یہ چیخیں سنتے پاگلوں کی طرح تیزی سے اس کی طرف بھاگا جہاں سے عائش کی چیخیں مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ بچاؤ بچاؤ! عائش ملک کی چیخوں پکار پر وہ پاگل ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ اس کے قدم کا رخ فارم ہاؤس کے پچھلی جانب تھا جہاں بہت بڑا سوئمنگ پول تھا۔ عائش ملک اس وقت سوئمنگ پول میں ہاتھ مارتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ وہ اس وقت سیاہ جینز پر سیاہ سمپل سی ٹاپ میں ملبوس تھی۔ وہ مسلسل اس سوئمنگ پول میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ شاہویر بھاگتے ہوئے سوئمنگ پول والے حصے کی طرف آیا۔ عائش ملک کو اس وقت گہرے سوئمنگ پول میں ڈوبتے دیکھتے شاہویر نے جلدی سے اس میں جمپ کیا۔ وہ تیرتے ہوئے عائش ملک کے قریب آتے اسے کمر سے تھام گیا تھا۔ شاہویر! عائش ملک تھر تھر لبوں سے اسے پکارتے اس کے گلے میں باہیں حمائل کر گئی تھی۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے سوئمنگ پول سے باہر لایا تھا۔ عائش، تم ٹھیک ہو؟ شاہویر نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے پوچھا تھا۔
ٹھیک ہوں شاوی، ابھی بالکل ٹھیک ہوں۔ شاویر نے عائش نے شاہویر کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا، کیا کر رہی تھی تم ادھر ہاں؟ وہ اس کی نیلی جھیل سی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے غصے سے بولا۔ شاوی، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ عائش ملک نے بے یقینی سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ ڈانٹ نہیں رہا، پوچھ رہا ہوں، وہ جھنجھلایا تھا۔ کچھ نہیں، آپ کا اتنا بڑا فارم ہاؤس وزٹ کرتے میں اس سائٹ پر آ گئی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں اس پول میں گر گئی۔ وہ پیچھے کو ہوئی تھی، اس کے قدم پھسلے تھے، وہ پھر سے پول میں جا گری تھی۔ ایسے گری تھی شاوی میں پول میں، وہ پانی کی سطح پر آتے ہوئے چیخی تھی۔ شاویر پھر جلدی سے پول میں کودا۔ عائش ہنستے ہوئے پانی میں گم ہوئی تھی۔ عائش، شاہویر چیختے ہوئے گہرے پانی میں اترا۔ عائش تیزی سے سوئمنگ کرتی سیڑھیوں کی طرف آتے پول سے باہر نکل گئی تھی۔ شاہویر اسے پاگلوں کی طرح پانی میں تلاش کر رہا تھا۔ اوہ شاہویر، آپ کو میجر کس نے بنایا؟ وہ ہنستے ہوئے کنارے پر بیٹھی پانی میں ٹانگیں لٹکا گئی تھی۔ شاہویر نے پانی کی سطح پر آتے عائش ملک کو دیکھا، جو گہرا مسکراتے ہوئے شاویر کو دیکھتے آنکھ مار گئی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے لب بھیج گیا تھا۔ شاوی، آپ خود بیوقوف بنتے ہیں۔ جمپنگ، ہارس رائڈنگ، کلائمبنگ، سوئمنگ میرا پیشن ہے۔ عائش ملک ان سب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ شاویر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ شاویر غصے سے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے گرد کنارے پر اپنے دونوں ہاتھ جما گیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میجر شاویر ملک، جنونی صرف تمہارے لیے ہے۔ میجر شاویر ملک بیوقوف نہیں ہو سکتا، وہ بیوقوف بننے کی صرف ایکٹنگ کرتا ہے۔ 31 سال سے میجر شاویر ملک عائش ملک کے ہر راز سے واقف ہے۔ 13 سال کا تھا جب تمہیں پہلی مرتبہ اپنی باہوں میں تھاما تھا۔ اس وقت اس شاویر ملک کو تم سے جنونی محبت ہو گئی تھی۔ ان 13 سالوں میں ہر پل تمہارے 18 سال ہونے کا انتظار کیا۔ کب تم 18 کی ہو، تمہیں اپنا بناتے میں تمہارے ان گلابی لبوں کو چھو سکوں۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ شاہویر ملک کی باتوں پر عائش ملک گلابی ہوئی تھی۔ شاوی، جب آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے گود میں لیا تھا، یقین کریں ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے آپ میرے ڈیڈ یا بگ برادر ہوں۔ وہ شاہویر کو چڑھاتے بولتے لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ بکواس بند کرو تم اپنی، بولتے ہوئے لیمٹس کراس مت کیا کرو۔ بہت بار وارن کر چکا ہوں، شاہویر کو رایا تھا۔ عائش ملک نے جواباً اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ شاہویر اس کی نیلی آنکھوں میں شبنم اترتے دیکھتے جبڑے بھیج گیا۔ خود ہی اس طرح کی بکواس کرتی ہو، پھر رو کر بھی دکھانا ہوتا ہے مجھے۔ جانتی ہو اچھی طرح ہمارا رشتہ کیا ہے؟ پھر یہ سب کہنے کا مقصد؟ وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے ایک ایک لفظ چبا گیا۔ لیکن آپ مجھے ڈانٹ نہیں سکتے شاوی، یہ ہمارے درمیان کمٹمنٹ ہو چکا ہے۔ اگر ایسے ہی ڈانٹنا ہے تو بتا دیں، میں نکاح سے انکار کر دوں گی۔ عائش کی بات پر وہ پاگل ہوتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑ گیا۔ تم ایسے نہیں کر سکتی عائش، تم میری ہو، میری رہو گی، تم میری ہی بنو گی۔ آگ لگا دوں گا دنیا کو بھی اور تمہیں بھی، مجھ سے کسی نے بھی تمہیں الگ کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گرایا تھا۔ نو شاوی، آئی ڈونٹ وانٹ سچ اے کریزی پرسن۔ عائش نے اپنی مسکراہٹ دباتے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے اسے دھکا دیا۔ شاہویر پیچھے کو ہوتے لڑکھڑایا تھا۔ عائش جلدی سے اٹھتے بھاگی تھی۔ رکو عائش، وہ چیختے ہوئے اسی لمحے سوئمنگ پول سے باہر آیا تھا۔ عائش ہنستے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اسے کندھے سے جکڑتے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ عائش اسے دیکھتے زوردار ہنسی تھی۔ شاہویر کی خون اتری آنکھوں میں دیکھتے اس کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا شاوی؟ عائش ملک کے چہرے پر اب اداسی چھائی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو باہر میرے گارڈز کھڑے ہیں، کتنے ہی ملازم ہیں، تم اس طرح کے حلیے میں جانے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ اسے سرد آنکھوں سے دیکھتے اپنی یونیفارم کی شرٹ اتارتے عائش ملک کے وجود پر اچھی طرح پھیلا گیا تھا۔ مجھے سخت سردی لگتی ہے آپ کی مجھے سخت زہر لگتی ہے آپ کی پوزیسونیس، آپ کی کنزرویٹ سوچ شاہویر۔ عائش اس کی شرٹ خود پر لپیٹتے بے رخی سے رخ پلٹ گئی تھی۔ شاہویر نے اس کے شاہویر کہنے پر اپنے خون میں اٹھتے ابال پر مشکل قابو پایا تھا۔ اس کی بے رخی وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ میرا بس چلے تو تمہیں یہ فضول سی ڈریسنگ کبھی نہ کرنے دو، نکاح کے بعد کروں گا تمہیں ٹھیک، ایک بار نکاح ہو جانے دو۔ شاہویر ملک کی بات پر عائش نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شاوی، آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ عائش روحان سی ہوتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں کروں گا، بہت پیار کروں گا،
مگر تمہاری ڈریسنگ ضرور چینج کروں گا، باقی ہر بات میں صرف تمہاری مرضی چلے گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اندر کی جانب بڑھا۔ ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ میں وہ کام نہیں کرتی جس میں میری مرضی نہ ہو، عائش اٹل لہجے میں بولی تھی۔ لیٹ سی مس عائش ملک، غصے سے نہ صحیح محبت سے منا لوں گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم صرف محبت سے قابو آتی ہو۔ جب نکاح ہوگا تم پر حق رکھوں گا، تمہارے لبوں پر کفل لگاتے تم سے ہر بات منوا لوں گا۔ شاہویر کی بات پر عائش کی رنگت گلابی ہوئی تھی۔ آگے چلتا شاہویر گہرا مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اس کی عائش ملک گلابی ہو رہی ہوگی۔ وہ پیچھے نہیں پلٹا تھا۔ اس کی گلابی رنگت دیکھتے اپنے جذبوں پر قابو پانا شاہویر کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ نکاح کے بعد سب سے زیادہ عائش کے لبوں پر حق جمانے کا ارادہ رکھتا تھا، ہر پل ہر گھڑی۔ عائش نے آنکھیں جھپکائے شاہویر کے مسلز کو دیکھا۔ وہ اس وقت پینٹ کے ساتھ سفید سینڈو میں ملبوس تھا۔ عائش نے پہلی مرتبہ شاہویر کے ایپس دیکھے تھے۔ وہ جتنا سحر انگیز تھا اتنا ہی اس کی باڈی شاندار تھی۔ وہ اسی لیے اندر داخل ہوا تو مصطفیٰ ملک تیزی سے عائش کی طرف بڑھے تھے۔ کیا ہوا ہے عائش کو؟ یہ کپڑے کیسے بھیگے؟ مصطفیٰ ملک نے شاہویر سے سوال کرتے عائش ملک کو گھور کر دیکھا۔ تایا جان، عائش پول میں ڈوب رہی تھی، میں اسے بچانے کے لیے کود گیا تھا۔ شاہویر نے عائش کے گھورنے کے باوجود اپنی بات مکمل کی۔ لیکن اسے تو سوئمنگ آتی ہے۔ مصطفیٰ ملک نے غصے سے عائش کو گھورتے لفظ چبا گئے تھے۔ پاپا آپ اچھی طرح جانتے ہیں عائش کو پرینک کرنے کی عادت ہے۔ پرینک کیا ہوگا؟ آذان ملک لاؤنج میں داخل ہوتے بولا تھا۔ عائش نے اب کی بار غصے سے اپنے سے 1 سال بڑے بھائی کو گھور کر دیکھا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ شاہویر صوفے سے اٹھتے آذان کی طرف بڑھتے اس کے گلے لگا۔ ٹھیک ہوں شاہویر بھائی، بہت خوبصورت فارم ہاؤس خریدا ہے۔ کتنے کروڑ کا ہے؟ آذان ملک نے آنکھ مارتے ہوئے پوچھا۔ اتنے کا ہے کہ مصطفیٰ ملک کا بیٹا آذان ملک افورڈ کر سکے۔ لینا ہو تو لے لینا، 25% ڈسکاؤنٹ دے دوں گا۔ شاہویر آذان کی طرف جھکتے سرگوشی میں بولا۔ جواباً آذان نے کہا لگایا، آپ نے پاپا سے عائش کی شکایت تو لگا دی؟ وہ اب اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں۔ ایک کام کریں، عائش کو منانے کے لیے یہ عائش کے نام کر دیں اور میں اس سے آسانی سے مفت میں لے لوں گا۔ آخر بڑا بھائی ہوں اپنی اکلوتی بہن کا۔ اذان کی بات پر اب شاہویر کا کہا گونجا۔ میرا سب کچھ اس کا ہے، حق مہر میں اپنا سب کچھ اس کے نام لکھ دوں گا۔ شاہویر عائش کے خوبصورت چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے جذب سے بولا۔ اذان شاہویر کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ طیب، کیسا رہا آپ کا استنبول کا ٹرپ اور بزنس میٹنگ کیسی رہی؟ شاہویر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے عائش کے نروٹھے چہرے کو دیکھتے مصطفیٰ ملک سے پوچھا۔ عائش غصے سے صوفے سے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شاہویر گہری سانس لیتے اپنے نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے مصطفیٰ ملک کی طرف متوجہ ہوا، جو اپنے بزنس میٹنگ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ غور سے سر ہلاتے ان کی باتیں سننے لگا، مگر دل و دماغ عائش کی طرف ہی تھے۔ التمش، وہ لوگ جانے نہ پائیں، چلاؤ گولیاں۔ زاویار خانزادہ اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے چیخا تھا۔ زاویار کی گاڑی رات کے اس ٹائم گھنے درختوں کے جھنڈ اور اس کے پہاڑی اطراف میں بنی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جی خان، جیسے آپ کہیں گے وہی ہوگا، جو آپ چاہیں گے۔ التمش خانزادہ کی جانب پر باری۔ وہ زاویار خانزادہ کی طرف دیکھتے اسی لمحے گاڑی کا دروازہ کھولتے کود گیا تھا۔ التمش، زاویار اسے گاڑی سے کودتا دیکھتے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے غصے سے چیخا۔ کچھ نہیں ہوا خان۔ التمش نے گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے زاویار خانزادہ کو شیشے سے دیکھتے ہوئے آنکھ ماری تھی۔ تجھے کچھ ہو بھی نہیں سکتا، تیری انہی حرکتوں پر زاویار خانزادہ خود تیری جان لے گا۔ زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچتے دوسری سائڈ سے التمش خانزادہ کے اطراف میں فائر کیے تھے۔ التمش کہا لگا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ اسے ہنستے دیکھتے جباڑے بھیج گیا تھا۔ التمش اب تیز رفتار سے بھاگتے ہوئے اپنے سے آگے جاتی گاڑی پر فائر کر رہا تھا۔ اس نے نشانہ لیتے ہوئے اپنے سے آگے گاڑی کے ٹائر پر کئی فائر کر دیے تھے۔ گاڑی پھسلتی چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے اس گاڑی کے آگے لاتے ونڈ سکرین پر کئی فائر کر دیے تھے۔ اس گاڑی میں موجود انسان اب گاڑی روک چکا تھا۔ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے اترا۔ عطل خان کی طرف بڑھتے زاویار خانزادہ نے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے گریبان سے پکڑ کر نکالا۔ ہم پر ایک آنچ بھی آیا تم کو جان سے مار ڈالے گا زاویار خانزادہ۔ عطل خان اپنی پسٹل زاویار پر تانے چیخا تھا۔ زاویار خانزادہ التمش خانزادہ کی طرف دیکھتے ہنسا تھا۔ التمش،
خانزادہ کا بھی کہا گونجا تھا، چلاؤ گولی عطل خان، اگر اپنے باپ کے ہو تو۔ زاویار خانزادہ اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرایا۔ عطل خان کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ زاویار خانزادہ اس کی کپ کپاتے ہاتھوں سے پسٹل پکڑے دور اچھال گیا تھا۔ تمہاری پسٹل میں گولیاں کب سے ختم ہو چکی ہیں؟ زاویار خانزادہ کے علاقے میں داخل بھی ہوئے، وہ بھی پوری تیاری کیے بغیر۔ افسوس ہے تم پر، زاویار نے افسوس کرنے کے انداز میں سر ہلایا۔ کیا کرنا ہے خان اس کا؟ التمش نے عطل خان پر پسٹل تانے پوچھا۔ اسے گولیوں سے بھوننا تھا، مگر اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ زاویار خانزادہ نے گہری نگاہ گاڑی میں اگلی سیٹ پر بیٹھی چادر میں لپٹی لڑکی پر ڈالی تھی، جو سیاہ چادر میں لپٹی تھر تھر کانپتے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ باہر نکلو، زاویار کے اشارے پر التمش خانزادہ نے اس لڑکی کی طرف کا دروازہ کھولتے گرجتے ہوئے کہا۔ لڑکی تھر تھر کانپتے ہوئے باہر نکلی۔ مجھے یہ لڑکی پسند آ گئی ہے، آج رات میرے حوالے کر دو، کل صبح تمہارے حوالے کر دوں گا۔ زاویار خانزادہ نے اس لڑکی پر گہری نگاہ ڈالتے عطل سے کہا۔ وہ نظریں جھکائے خود میں سمٹی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ عطل خان نے گہرا سانس لیتے پوچھا۔ پھر میری پسٹل اور تمہاری یہ کنپٹی۔ التمش خانزادہ نے اپنی پسٹل عطل خان کی کنپٹی پر رکھی تھی۔ تم ہم کو اس سب کے بعد چھوڑ دے گا نا؟ عطل خان کی بات پر اس لڑکی نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ زاویار خانزادہ عطل خان کی بات پر گہرا مسکرایا تھا۔ ہاں، مگر پوری رات بھی میری اور یہ لڑکی بھی میری۔ زاویار خانزادہ نے آگے بڑھتے لڑکی کے نقوش پر اپنی پسٹل کی نوک پھیری۔ ہاں ہاں، تم جو مرضی کرو، مگر مجھے چھوڑ دو، عطل خان نے جلدی سے کہا۔ عطل، وہ لڑکی اسے بھیگی بے یقین آواز میں پکارا تھا۔ زاویار خانزادہ کا دبنگ کہا گونجتے پہاڑوں سے ٹکراتے ہوئے پلٹا تھا۔ بہرہ مند نے تمہیں یہ سب کرنے کو کہا ہے نا؟ زاویار خانزادہ نے پوری قوت سے تھپڑ عطل خان کے منہ پر مارا۔ ہاں، اسی نے کہا وہ چاہتا ہے میں تمہارے علاقے کی کسی لڑکی کو بھگا کر لے جاؤں، کیونکہ اس نے بہرہ مند کی محبت سے انکار کیا تھا۔ وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، وہاں لے کر میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دینا تھا۔ یہ رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ بھاگتے دن کی روشنی میں جب یہاں آتی تو سردار زاویار خانزادہ کی عزت کو چار چاند لگ جاتے۔ عطل خان کی بات پر زاویار خانزادہ نے سختی سے مٹھی بھینچی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو عطل، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، عشق کرتے ہو مجھ سے۔ وہ لڑکی عطل خان کی گریبان پکڑے چیخی تھی۔ عشق کرتا ہے تم سے یہ، عاشق ہے یہ تمہارا؟ زاویار خانزادہ دھاڑا تھا۔ وہ لڑکی زاویار خانزادہ کی دھاڑ پر لرزی تھی۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنی جان گنوا کر اپنی عورت کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی طرف دیکھنے والے کی آنکھیں نکال کر ہتھیلی پر رکھتے۔ یہ عاشق نہیں، دلال ہے، جس نے ابھی تمہیں مجھے سونپ دیا ہے۔ زاویار خانزادہ اس لڑکی کو گھورتے ہوئے گرایا۔ اور تمہاری حفاظت یہ کمینہ انسان کیوں کرے گا؟ نکاح سے پہلے زندگی میں آئی ہوئی لڑکی مال غنیمت کی طرح ہوتی ہے، جسے جتنا جلدی ہضم کر لیا جائے بہتر ہوتا ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ اس سے بدتر سلوک ہونا چاہیے۔ زاویار خانزادہ نے لب بھینچتے بولتے ہوئے ایک اور تھپڑ عطل خان کے چہرے پر جڑ دیا۔ عطل خان زاویار خانزادہ کے بھاری تھپڑ کے وار سے درد سے چیخ اٹھا۔ زاویار خانزادہ کا بھاری تھپڑ اس کے جبڑے سے خون نکال چکا تھا۔ لڑکی کانپتے ہوئے پیچھے کو ہوتے گاڑی کے بونٹ کے ساتھ لگی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنی پسٹل سے کئی فائر عطل خان کی ٹانگوں پر کر دیے۔ عطل خان درد سے چیختے ہوئے زمین پر گرا تھا۔ لڑکی منہ پر ہاتھ رکھتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ التمش، اسے درخزی خانزادہ کی حویلی کے باہر پھینک کر آؤ، اور درخزی خانزادہ کو اس کے بھائی کے سارے کرتوت بتا کر آؤ۔ زاویار خانزادہ نے عطل خان کو گھورتے حکم دیا۔ جی خان، جیسا آپ کہیں، التمش نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ خان، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ التمش خانزادہ نے عطل خان کی پوری قوت سے ٹانگ رسید کرتے کہا۔ اس لڑکی کو باعزت طریقے سے اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ زاویار خانزادہ کی بات پر لڑکی نے تشکر آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر اس کے باپ کو اس کے کرتوت بتا کر اسے کل صبح میرے سامنے پیش ہونے کا کہو۔ اس لڑکی کا کل ہی نکاح کیا جائے گا۔ ایک بہت ہی اچھا رشتہ ہے میری نظر میں اس کے لیے۔ زاویار خانزادہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے استہزائیہ لہجے میں بولتے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا تھا۔ حیدر خان زرمش کو کھانا کھلانے اور میڈیسن کھلانے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ سوات میں موجود اپنے بے حد خوبصورت بنگلے میں وہ اس وقت موجود تھا۔ وہ بیک وقت خود کو تھکا اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔
زرمش مل گئی تھی، آج اسے کتنے دنوں بعد راحت ملی تھی، مگر حاکم خان اور رقیہ خانم کو وہ اکیلا چھوڑ آیا تھا۔ یہ سوچ اس کے اعصاب پر بھاری ہو رہی تھی۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے اسے فرشتے کی ضرورت تھی۔ جو کام وہ ادھورا چھوڑ کر گیا تھا وہ اب پورا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ فرشتے کمرے میں کہیں موجود نہیں تھی، نہ دراب زراب کمرے میں موجود تھے۔ وہ لب بھینچے کمرے میں نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بھاری قدم واش روم کی طرف بڑھے۔ اس کی معصوم بیوی قربت کے لمحات کے فوراً بعد غسل کر لیتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت شاور لے رہی ہے۔ حیدر خان نے واش روم کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ حیدر خان کے لب پیچھے تھے۔ وہ ایک لمحے کی تاخیر نہیں کر سکتا تھا۔ حیدر خان نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شاور کے نیچے کھڑی فرشتے ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ کاکا کون؟ فرشتے نے ٹاول خود پر لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ خانم دروازہ کھولو۔ حیدر خان کی بھاری آواز پر فرشتے پریشان ہوئی تھی۔ خان میں نہا رہی ہوں۔ فرشتے نے جواب دیتے خود کی حالت کی طرف دیکھا۔ شیمپو ابھی تک اس کے بالوں میں لگا تھا۔ خانم 1 سیکنڈ سے پہلے دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ دروازہ توڑ کر میں اندر آیا تو تمہاری خیر نہیں۔ حیدر خان کی دھمکی پر فرشتے کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھی۔ خان میں نے کچھ نہیں پہنا ہوا۔ فرشتے روحان سی ہوئی تھی۔ تو حیدر خان کے تو پر فرشتے مزید روحان سی ہوئی تھی۔ کھولو خانم دروازہ، اچھی بات ہے۔ تم نے کچھ نہیں پہنا، میری محنت کم لگے گی۔ آگے میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ جو کام ادھورا چھوڑ کر گیا تھا مجھے ابھی اسی وقت پورا کرنا ہے، حیدر خان گمبھیر آواز میں بولا۔ فرشتے کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ رنگت سرخ گلابی ہوئی تھی۔ کھولو خانم، سچ کہہ رہا ہوں، اب کی بار دروازہ توڑ دوں گا، پھر مجھے سہنا آسان نہیں ہوگا، یاد رکھنا تم۔ اس لیے دروازہ کھولو، مجھے قسم کھانے پر مجبور مت کرو۔ حیدر خرایا۔ کیسی قسم خان؟ فرشتے کی بھیگی آواز حیدر خان کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ قسم کھا لوں گا آج رات تمہارا وہ حال کروں گا، تم اگلے 10 دن بستر سے نکلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس طرح تم پر اپنی شدتیں ڈھاؤں گا کہ تمہاری نازک کمر آدھا انچ تو گھس ہی جائے گی۔ حیدر خان کی دھمکی پر فرشتے جلدی سے آگے بڑھتے۔ دروازے کا لاک کھول گئی تھی۔ اس کے دروازہ کھولنے پر حیدر خان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس کی خانم آج اس سے ڈر گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈر حویلی میں بھی دیکھ چکا تھا۔ حیدر خان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ چھوٹے سے ٹاول میں لپٹی کھڑی تھی، بالوں پر شیمپو لگا تھا۔ وہ سرخ کندھار ہوتے لرزتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر خان کی آنکھیں خمار آلودہ ہوئی۔ وہ اس کی طرف بھاری قدموں سے بڑھا۔ فرشتے کے قدم پیچھے کی جانب بڑھے تھے۔ حیدر خان اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ حیدر خان اس سے بازو سے جکڑے بات کیبن کے اندر داخل ہوتے شاور آن کر گیا۔ خان، فرشتے روحان سی ہوئی تھی۔ وہ اس کا ٹاول کھینچ کر نکالتے، اس پر گہری نگاہ ڈالتے، اس کے لبوں پر جھکتے، اس کے شیمپو لگے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ فرشتے کی سانسیں اٹکی تھی۔ وہ آنکھیں میچے حیدر خان کا لمس سہ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے وجود سے لپٹا، ہر پردہ اتارتے ہوئے اس کی گہرائیوں پر جھکتے، اس کے بدن کا حصہ بنے، اس میں سماتے اپنی بے رحم شدت اس پہ ڈھانے لگا۔ لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کیجیے گا۔ آپ کا سب سے پسندیدہ کریکٹر زاویار خانزادہ کا ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ جس طرح آریان درخزئی ہوئے، زاویار کی سٹوری آپ سب کو بہت اٹریکٹ کرے گی۔ رومانس کی ابتدا ہونے والی ہے، رمز جنون زیادہ اٹریکٹ کرے گا۔ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں تاکہ کل آپ کو جلدی قسط مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔